نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 166 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے لاعلمی کی وجہ سے 13 ذی الحجہ کو صبح کے وقت عمرے کا احرام باندھ لیا، تو وہ کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں ایام حج کے اندر عمرہ کرنا ممنوع ہے، اس لیے اگر اس نے 13 ذی الحجہ کو عمرے کا احرام باندھا ہے تو بہتر شکل تو یہ ہے کہ وہ احرام کو کھول دے اور ایک دم ادا کرے اور بعد میں پھر اس کے بدلے میں عمرہ کرے۔ البتہ اگر احرام باندھے رہے اور افعال عمرہ نہ کرے اور 13 کا دن گزرنے کے بعد پھر عمرے کے ارکان ادا کرے تو کراہت کے ساتھ اس کا عمرہ ہو جائے گا اور اس پر کوئی دم واجب نہ ہوگا۔ لیکن اگر اس نے 13 تاریخ ہی کے اندر عمرہ کر لیا تو عمرہ سخت مکروہ ہوگا اور اس پر ایک دم کی ادائیگی لازم ہوگی۔ بہرحال پہلے سے معلومات رکھنی چاہیے کہ ان ایام میں عمرہ کرنا درست نہیں ہے، نہ عمرے کا احرام باندھنا درست ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی بیماری کی وجہ سے پیمپر باندھتا ہے جسے چپکا دیا جاتا ہے، تو احرام کی حالت میں اس طرح کا پیمپر استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلا شدید ضرورت کے پیمپر استعمال نہیں کرنا چاہیے احرام کی حالت میں، لیکن اگر اس کے سوا چارہ کار نہ ہو تو پیمپر باندھا جا سکتا ہے۔ یہ لنگوٹ کے درجے میں ہے، اس کی وجہ سے کوئی جزا لازم نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج کی صحیح سے پہلے طواف وداع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ طواف وداع کا صحیح کے بعد ہونا ضروری نہیں ہے، طواف زیارت کے بعد طواف وداع ہو سکتا ہے، اگرچہ صحیح بعد میں کی جائے وہ طواف وداع معتبر ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 11 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے تینوں جمرات کی رمی کر لی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ اسے چاہیے کہ اسی دن زوال کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی صبح صادق کے درمیان دوبارہ رمی کر لے۔ اگر اس درمیان رمی کر لے گا تو اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے 12 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک رمی نہیں کی تو اب 12 ذی الحجہ کو وہ رمی کرے گا زوال کے بعد، اور 13 کی غروب ہونے سے پہلے تک 11 کی رمی کی قضا بھی کرے گا اور ایک دم بھی دے گا کیونکہ وقت نکل گیا ہے۔ اور اگر اس نے 13 کی مغرب تک اس کی قضا نہیں کی اور وقت گزر گیا تو صرف دم
دے گا، اب قضا کا وقت نہیں ہے۔ تو قضا کا وقت بھی اس کا مقرر ہے، اور وہ 13 ذی الحجہ کی مغرب کا وقت ہے۔ اس کے بعد رمی کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آج کل جو لوگ جہاز میں بکثرت سفر کرتے ہیں ان کو نماز پڑھنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے، اس لیے کہ قبلے کا رخ صحیح نہیں ہو پاتا، اور کھڑے ہو کر پڑھنے کی بھی عملے کی طرف سے بہت سی جگہ اجازت نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی شخص قبلے کا خیال کیے بغیر بلا عذر سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے تو کیا اس کی بعد میں قضا ضروری ہے، یا یہی نماز کافی ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر یا اشارے سے نماز کافی نہیں ہوتی، اس لیے جب جہاز کے اندر بلا عذر یعنی جو آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے اس کے باوجود بیٹھ کر وہ نماز پڑھے گا تو بعد میں قضا کرنی ضروری ہے۔ جو نماز پڑھی گئی ہے یہ کافی نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ ایک شخص فجر کی نماز میں شریک ہوا لیکن زبان سے عید کی نیت کی، تو نماز اس کی درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر دل میں فجر کی نیت تھی اور زبان سے عید کا لفظ نکل گیا تو نماز اس کی درست ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل بہت سے نوجوان ندی نالوں میں تفریح کی غرض سے نہانے اور تیرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو تیرنا آتا ہے اور بعض وہاں جا کر تیرنا سیکھتے ہیں، اور کبھی کبھار حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں اور لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس ضمن میں سوال ہے کہ ڈوب کر مرنے والے کے لیے حدیث میں کیا فضیلت آئی ہے، اور یہ کس قسم کے ڈوبنے والوں کے لیے ہے؟ کیا اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے ایسی ندی یا نالوں میں یا نہروں میں جا کر نہائے جہاں ڈوبنے کا اندیشہ ہو تو کیا اس کو خودکشی پر محمول کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلا شبہ شریعت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ایسے مواقع جہاں پر ہلاکت کا خطرہ ہو اس میں جا کر نہانا اور تیرنا یہ درست نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص جائے اور اس کا ارادہ خودکشی کا نہ ہو، اتفاقاً حادثہ پیش آ جائے تو جو ڈوبنے والے کی فضیلت ہے امید ہے کہ وہ اس کا مستحق ہوگا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے چند لوگوں کے بارے میں شہید حکمی کی بشارت سنائی ہے، ان میں سے ایک غریق بھی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ وہی غریق ہے جو بلا ارادہ ڈوب گیا ہو، اور اگر کوئی بال ارادہ جا کر کے ڈوبے گا اور ہلاکت کی جگہ جہاں یقینی ہے ان میں جائے گا تو پھر وہ یقیناً خودکشی والے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔
پوچھتے ہیں کہ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کنز العمال کس درجے کی کتاب ہے اور یہ قابل استدلال ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی کی جائے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ کنز العمال نامی کتاب ہر طرح کے احادیث کے متون پر مشتمل ہے۔ اس میں صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، حتیٰ کہ موضوعات بھی ہیں۔ اس لیے محض حوالہ کنز العمال کا اعتبار کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تحقیق کی جائے گی کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، اس کے بعد ہی وہ قابل عمل ہوگی۔ پوچھتے ہیں اگر کسی جانور نے بیوی نے حصہ لے رکھا ہے تو کیا شوہر اجرت لے کر اس جانور کا گوشت کاٹ سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں کاٹ سکتا ہے، بیوی کی ملکیت الگ سمجھی جائے گی۔ جب اس کے نام سے حصہ ہو گیا تو ملکیت اس کی الگ ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب نے فجر کی نماز مزدلفے میں نہیں پڑھی بلکہ مینا میں جا کر کے پڑھی ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر وہ حاجی صاحب طلوع صبح صادق کے وقت 10 ذی الحجہ کو مزدلفے کی حدود میں موجود تھے اور پھر وہاں سے نکل کر مینا میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی، تو گویا کہ ان کا وقوف مزدلفہ کچھ دیر پایا گیا، اس لیے ان کا واجب تو ادا ہو گیا، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ مزدلفہ ہی میں فجر پڑھی جائے، تو یہ سنت ان سے چھوٹ گئی۔ بہرحال توبہ اور استغفار کر لیں۔ لیکن اگر کوئی حاجی صبح صادق سے پہلے ہی حدود مزدلفہ سے نکل کر مینا میں چلا گیا اور وہاں اس نے صبح صادق کے بعد فجر پڑھی اور پھر لوٹ کر مزدلفہ کی حدود میں سورج نکلنے سے پہلے تک نہیں آیا، تو اس پر ترک واجب کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔ حج تو ہو جائے گا لیکن دم لازم ہے، کیونکہ ایک واجب چھوٹ گیا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہماری ایک بہن ہے جس کے پاس صرف 40-50 ہزار کا زیور ہے جو شادی میں اس کو دیا گیا تھا، لیکن گزر بسر بہت تنگ ہے اور ان کے شوہر مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مقروض ہیں، تو اس بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ ان کے پاس 40-50 ہزار کا زیور ہے اور اس میں آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، البتہ شوہر کو دی جا سکتی ہے، وہ اس کی ضروریات میں خرچ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔